من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته يرولة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب ساتھی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان ہے کہ جس کا رب ہے اس کا سب ہے، یعنی جس نے رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا پھر اللہ کائنات کو اس کا بنا دیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو شخص تم میں سے ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، اعمال صالحہ پر اپنی زندگی گزارے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیں گے. اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ہم اس کو بہترین بدلہ عطا کریں گے ان اعمال کا جو وہ دنیا کے اندر کیا کرتا تھا. اس آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، تو ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے. اس کی زندگی کے اندر پریشانیاں ہوں گی وہ ختم کر دیں گے. اگر اس کو برکتیں چاہیے، اس کو مال چاہیے، ہم وہ بھی عطا کریں گے، اچھا بدلہ اس کو عطا کریں گے. شرط یہ ہے کہ ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، کہ جو شخص
ایک بالغ میرے قریب ہوتا ہے تو ایک گز میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور فرمایا جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے میں اتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور فرمایا جو شخص میری طرف پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ تم میری طرف آنے کی کوشش کرو، تم سے زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو 5 نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان 5 نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی، فرمایا کہ عبداللہ دیکھو ساری کائنات اگر جمع ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کی کوشش کرے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو، اور اگر ساری کائنات جمع ہو کر تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ یعنی اگر تیرا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے گا تو کائنات کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ جتنا آدمی کوشش کرے گا لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، جس کا تعلق جتنا رب سے مضبوط ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی اتنا حفاظت فرمائیں گے۔ وہ چند لوگ کشتی کے اندر جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ سمندر سے ایک خوبصورت مچھلی اوپر آئی، پھر نیچے چلی گئی، اسی طرح اوپر آتی ہے نیچے چلی جاتی ہے، تو اچانک وہ مچھلی کود کر کشتی کے اندر آ گئی۔ تو یہ بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں غذا مل گئی ہے۔ انہوں نے سفر آگے کرنا تھا لیکن انہوں نے سوچا کہ ہم کشتی کو کنارے پہ لگاتے ہیں، اس مچھلی کو کھاتے ہیں، پھر ہم آگے سفر کریں گے۔ انہوں نے کشتی کو کنارے پہ لگایا تو اب وہ لکڑیاں جمع کرنے لگے کہ ہم آگ جلائیں گے، اس کو پکائیں گے، پھر کھائیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ایک آدمی ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ہے، وہ نیچے پڑا ہے، اور ایک خچر بھی کھڑا ہوا ہے، سامان اوپر لدا ہوا ہے۔ یہ آدمی حیران ہو گئے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کس نے باندھے ہیں اور اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ جب وہ اس کے قریب گئے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا اصل بات یہ ہے، یہ جو خچر کھڑا ہے اس کے اوپر سامان میرا ہے، یہ جس کی گردن کٹی ہوئی ہے اس کے اپنے خچر تھے، یہ کرائے پر سامان لے کر جاتا تھا، تو میں نے سوچا میں اپنا سامان اس جگہ سے لے کر دوسری جگہ کی طرف لے کر جاؤں، تو میں نے اس سے بات کی، میری اس سے بات طے ہو گئی۔ تو جب ہم اس جگہ پر پہنچے یہ آدمی بڑا طاقتور تھا، تو اس نے میرے اوپر حملہ کیا، اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ میرا سارا سامان تو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، مال بھی لوں گا اور جان بھی لوں گا۔ تو یہ آدمی کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی آدمی نہیں تھا جس کو میں کہتا مجھے بچاؤ۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، میں نے کہا اے مالک تو ہی بچا سکتا ہے، میری جان تو بچا لے۔ وہ آدمی کہتا ہے جب یہ آدمی میرے قریب آیا مجھے قتل کرنے کے لیے، اس نے اپنی تلوار نکالی، تلوار نہیں نکل رہی تھی، بڑا زور لگایا، اس نے اپنی گردن نیچے کر کے زور لگانے لگا، جیسے تلوار نکلی اس کی اپنی گردن کٹ گئی، جس کو مارنا چاہتا تھا وہ بچ گیا، خود اس کی اپنی گردن کٹ گئی۔ تو وہ آدمی کہتے ہیں ہم نے سوچا ہم مچھلی کو لے کر آئیں، جب کشتی سے مچھلی لینے کے لیے گئے دیکھا کہ کشتی کے اندر مچھلی نہیں تھی، تو وہ کہتے ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے سوچا کہ واقعی اس کو رب بچانا چاہتے تھے، اللہ نے مچھلی کو ذریعہ بنایا تھا، اگر مچھلی ان کی کشتی کے اندر نہ آتی تو یہ آدمی بھی اپنی کشتی کنارے پر نہ لگاتے، تو اللہ نے مچھلی کو ایک ذریعہ بنایا تھا۔ تو اللہ بھی ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب تمہارا تعلق میرے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، تمہارے سامنے موت کے سارے اسباب بھی موجود ہوں گے تو میں تمہاری جان وہاں سے بھی بچا لوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو یہی نصیحتیں فرمائی تھی کہ اگر ساری کائنات جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے لیکن نہیں پہنچا سکتی
جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو آج ہر آدمی یہ چاہتا ہے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کریں۔ تو فرمایا اللہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ محبت اس سے کرتے ہیں جو اپنی زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارے گا، تب جا کر اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بھی خود فرماتے ہیں، مومنین کی نشانیاں بیان کی، ان میں ایک نشانی یہ بھی بیان کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوگی۔ فرمایا ایمان کی یہی نشانی ہے کہ انسان کے دل کے اندر کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ جس کے دل کے اندر رب کی محبت ہوتی ہے، رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر اللہ کائنات کو بھی اس کی خدمت کے اندر لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر اطاعت تھی، فرما برداری تھی، تو اللہ نے کائنات کو ان کی خدمت کے اندر لگا دیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجیے کہ ان کی زندگی کے اندر رب کی اطاعت تھی، فرما برداری تھی، تو اللہ نے کائنات کو اس کی خدمت کے اندر لگا دیا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور ادھر مصر فتح ہوا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ دریائے نیل کا پانی نیچے چلا گیا تھا۔ تو وہاں پر ایک رسم تھی کہ ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو، نوجوان لڑکی کو سنگھار کے اس دریا کے اندر ڈالتے تھے، تب جا کر وہ دریا چلتا تھا۔ جب حضرت عمر بن عاص کو یہ بات پتہ چلی، انہوں نے کہا کہ اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی نوجوان لڑکی کو بغیر کسی جرم کے اس کو سزا دیں۔ تو انہوں نے ایسا کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھا اور خط بھجوایا اور کہا کہ اسی طرح یہ معاملہ ہے کہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو سنگھار کے اس کے اندر ڈالتے ہیں، تب جا کر یہ دریا چلتا ہے۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچا اور انہوں نے واپس خط لکھا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، پھر اس کے بعد لکھا کہ اے سمندر، اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، تو آج کے بعد مت چلنا، آج کے بعد تیرے چلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو رب کے حکم سے چلتا ہے تو پھر ہم اس رب سے سوال کرتے ہیں، وہ تیرے پانی کو جاری کر دے گا۔ اور جو قاصد خط لے کر آیا اس کو کہا کہ یہ خط ادھر پہنچا دو، اور حضرت عمر بن عاص کو کہہ دینا کہ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دو۔ جب یہ خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے کہ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دو۔ تو حضرت عمر بن عاص پریشان ہو گئے کہ آج تک میں نے یہ تو سنا ہے کہ بادشاہ کسی وزیر کو خط لکھتے ہیں، یا ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کو خط لکھتا ہے، انسان دوسرے انسان کو خط لکھتا ہے، آج تو امیر المومنین نے سمندر کو خط لکھا ہے۔ حیران ہو گئے، لیکن حکم تھا اس کی اطاعت کرنے کی۔ حضرت عمر بن عاص نے اس خط کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی سمندر کے اندر ڈالا تو فوراً سمندر کا پانی جاری ہو گیا، اور آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس دریا کے چلنے کے اندر کوئی کمی بھی نہیں آئی۔ تو دیکھیے ان کی زندگی کے اندر رب کی اطاعت تھی، فرما برداری تھی، تو اللہ نے کائنات کو ان کی خدمت کے اندر لگا دیا تھا۔ سمندر کو خط لکھ رہے ہیں، وہ بھی ان کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے۔ اور یہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ کے اندر ہیں اور زلزلہ آ گیا، زمین ہل رہی تھی، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر درہ تھا، انہوں نے درہ زمین پہ مارا اور کہا کہ اے زمین تو کیوں ہل رہی ہے؟ کہ عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ جیسے درہ مارنا تھا تو زمین کا زلزلہ ادھر ہی ختم ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر ہیں اور منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک لشکر بیٹھا ہوا تھا عراق کے اندر، اس لشکر کے امیر حضرت ساریہ تھے، اور وہ عراق مدینہ سے ہزاروں میل دور کا سفر ہے،
یعنی اس وقت کئی مہینوں کا سفر تھا۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، تو اللہ نے درمیان کے پردے ہٹائے اور وہاں کا وہ منظر دکھایا عراق کے اندر جو جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کافر پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر منبر سے کھڑے ہو کر، ہزاروں میل دور لشکر ہے، قافلہ ہے، لیکن ادھر سے کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں اور کہا کہ یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو لازمی پکڑو، پہاڑ کے پیچھے یعنی دشمن چھپے ہوئے ہیں، ان سے غافل نہ ہونا۔ اللہ نے ہوا کے ذریعے ان کی آواز ہزاروں میل دور حضرت ساریہ تک پہنچائی، اور صحابہ جو سامنے بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے کہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے کہ لشکر تو ہزاروں میل دور ہے، ان کی آواز وہاں تک کیسے پہنچی ہوگی۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، کافر ہم پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، آپ نے جو آواز دی تھی، آپ کی آواز ہم تک پہنچی تھی، جب ہم نے آپ کی آواز سنی تھی تو جو پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپے ہوئے تھے ہم نے ان کو بھی شکست دی تھی، آگے بھی لڑتے رہے، تو اللہ نے ہمیں اس آواز کے ذریعے سے ہمیں فتح دے دی تھی۔ تو دیکھیے ان کی زندگی کے اندر رب کی اطاعت تھی، فرما برداری تھی، تو کائنات کی ہر چیز ان کا حکم مان رہی ہے، کائنات کی ہر چیز ان کی اطاعت کر رہی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی آئی، روتی ہوئی آئی، پوچھا امیر المومنین نے کہ کیا بات ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں تیل لے کے آ رہی تھی تو اچانک میں نیچے گری، میرے ہاتھوں سے تیل نیچے گر گیا اور وہ زمین کے اندر چلا گیا ہے، اب میں پریشان ہوں، جو میری مالکن ہے وہ بڑی سخت ہے، اب میرے پاس پیسے بھی نہیں ہے تاکہ میں اس کو تیل لے کر دوں، اب وہ مجھے مارے گی، میں کیا جواب دوں گی اس کو؟ امیر المومنین نے خط لکھا اور کہا کہ یہ خط لے کر جاؤ، جس جگہ پر تیل نیچے گیا ہے زمین کے اس ٹکڑے پر اس خط کو رکھ دینا۔ اور وہ ایک لونڈی خط لے کر آئی، جس جگہ پر تیل نیچے گرا تھا اور اس جگہ پر آ کر خط رکھ دیا، جیسے ہی خط رکھا تو زمین سے وہ تیل باہر نکل آیا۔ تو دیکھیے ان کی زندگی میں رب کی اطاعت تھی، زمین بھی ان کا حکم مان رہی ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی رب کی اطاعت اور فرما برداری پہ گزاری تھی، تو آگ پہ بھی حکم چل رہا ہے، ہواؤں پہ بھی حکم چل رہا ہے، پانی پہ بھی حکم چل رہا ہے، مٹی پہ بھی حکم چل رہا ہے۔ یہ حکم تب چلا جب ان کی زندگی میں رب کی اطاعت اور فرما برداری تھی، اس لیے فرمایا کہ تم رب کے ہو جاؤ تو اللہ مخلوق کو تمہارا بنا دے گا۔ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کے ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا جس کا رب ہے اس کا سب ہے۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا کے اندر تم کامیابی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو رب سے اپنا تعلق بناؤ، جب رب سے تعلق بن جائے گا تو پھر اللہ مخلوق کو بھی تمہاری خدمت کے اندر لگا دے گا۔ اور حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ لشکر لے کر گئے، بربر قوم کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا اور جنگ ہو رہی تھی، لڑتے لڑتے اچانک ایک جنگل کے اندر پہنچے، اور اس جنگل کے اندر وحشی جانور تھے، درندے تھے، سانپ بھی بہت زیادہ تھے۔ صحابہ نے جب دیکھا تو اپنے امیر حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے، اس جنگل کے اندر ہم قیام کریں یا نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر ویسے جانور ہیں، ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو، خود ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور وہاں جا کے یہ آواز دی، کہا کہ اے جنگل کے جانوروں، اے درندوں، اے سانپوں، سب کے سب جنگل چھوڑ کر باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ہم یہاں پر قیام کرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر آرام کرنا چاہتے ہیں،
اگر اس کے بعد ہمیں کوئی نظر آیا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے کہے تو ہم نے دیکھا، عجیب منظر دیکھا کہ سارے کے سارے جانور جنگل چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ ہم حیران ہو گئے اور بربر قوم نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ ان کے حکم کی اطاعت جنگل کے جانور بھی کر رہے ہیں، تو اس قوم کے اکثر لوگ اس وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جنگل کے جانور بھی ان کے حکم کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ان کی زندگی میں رب کی اطاعت تھی اور فرما برداری تھی، تو رب نے کائنات کو ان کی خدمت کے اندر لگا دیا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پہ یہ آواز رکھتی ہے کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور پھر زمین پہ اعلان ہوتا ہے کہ اے زمین والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے کرو، تو زمین والے بھی سارے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ دلوں کے اندر محبت اللہ ڈالتے ہیں، دلوں کے اندر محبت پیسوں سے نہیں آتی، گاڑیوں سے نہیں آتی، لباس سے نہیں آتی، دلوں کے اندر محبت اللہ ڈالتے ہیں، اور دلوں کے اندر محبت اللہ تب ڈالیں گے جب ہماری زندگی اس کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزرے گی۔ آج تو ہر آدمی پریشان ہے، کوئی کہتا ہے کہ رزق کے اندر برکت نہیں ہے، کوئی کہتا ہے گھر کے اندر پریشانی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارا تعلق رب سے کٹ گیا ہے، اس لیے آج ہر آدمی پریشان ہے۔ جب رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ رزق کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں گے اور گھروں کے اندر بھی سکون آ جائے گا۔ جن کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے پھر برکتیں بھی اس کی طرف لوٹ کر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مدائن کے گورنر تھے، ان کے پاس مہمان آ گئے اور ان کے گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور آج یہ ہمارے گورنروں کی طرح نہیں تھے کہ جیسے ہی عہدے پر آتے ہیں سب سے پہلے سوچتے میری گاڑی اونچی ہو جائے، میرا بنگلہ اونچا ہو جائے۔ وہ گورنر ہوتے تھے، اس طرح ہوتے تھے کہ ان کے اپنے گھروں کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، سارا دن غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے، پھر بھی راتوں کو اٹھ کر مصلے پر رویا کرتے تھے کہ اللہ میری اس خدمت کو قبول فرما، مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدائن کے گورنر ہیں، مہمان ان کے پاس آ گئے، گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور مہمانوں کو جنگل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب جنگل کے اندر پہنچے دیکھا کہ ہرنیاں جا رہی تھی، انہوں نے آواز دی، کہا کہ تم میں سے ایک ہرنی میرے پاس آ جائے، کیونکہ میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، میں ان کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک ہرنی دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی، ان کے قدموں میں گر گئی اور اس کو ذبح کیا، اور پھر اوپر دیکھا کہ پرندے جا رہے تھے اور آواز دی، کہا کہ تم میں سے ایک پرندہ میرے پاس آ جائے، میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، میں ان کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، ان کے قدموں میں گر گیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے کھانا بنوایا۔ جب وہ مہمان کھانا کھا رہے تھے، پریشان بیٹھے ہیں، حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ خیریت تو ہے، پریشان آپ لگ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں اس بات پر کہ آپ کو شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ نے آواز دی، جانور ہرنی آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آ گئی، آپ نے پرندے کو آواز دی تو پرندہ بھی اڑتا ہوا آپ کے قدموں میں گر گیا، ایسی کیا بات ہے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جب تم اللہ کے بن جاؤ گے، جب تمہارا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے گا تو پھر اللہ بھی مخلوق کو تمہاری خدمت کے اندر لگا دے گا۔ تو انہوں نے ہمیں بھی یہ سبق دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کے اندر برکتیں آئے، اگر تم چاہتے ہو کہ گھروں کے اندر سکون آئے، مال کے اندر برکتیں آئیں، تو تم اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لو۔
جب تمہارا تعلق رب سے مضبوط ہو جائے گا پھر گھروں کے اندر بھی برکتیں آ جائیں گی، مال کے اندر بھی برکتیں آ جائیں گی۔ اور فرمایا کہ جن کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے پھر اس کی دعاؤں پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر رب کی اطاعت تھی، رب کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط تھا، اس لیے وہ رب سے جو چیز مانگتے تھے اللہ ان کو وہی عطا کرتے تھے، کیونکہ فرمایا جس کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے اس کی دعاؤں پر بڑا اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں پر اثر رکھ دیتے ہیں۔ وہ رب سے جو چیز مانگتا ہے تو اللہ اس کو وہی عطا کرتے ہیں۔ حضرت ام سلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ابو جہل کی لونڈی تھی، تو جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ میری لونڈی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ اس پر بہت بڑا ظلم کرتا تھا، اس کو بہت مارتا تھا، جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ یہ واپس مشرکہ نہیں ہو رہی تو اس نے ایک دن ایسا کیا کہ کوئی ایسی چیز تھی اس کو سر پہ ماری، اتنا زور سے مارا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ جب اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، اب یہ ابو جہل اور مشرکین مکہ یہ سارے کافر مل کر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اس نے ہمارے بتوں کو چھوڑا ہے، اس نے لات منات عزا کو چھوڑا ہے تو ہمارے بتوں نے اس کی بینائی چھین لی ہے، اگر تو واپس مشرکہ ہو جائے گی تو ہمارے بت یہ تیری بینائی واپس لوٹا دیں گے۔ تو آپ کی حضرت ام سلیق راتوں کو اٹھتی تھی اور رب کے سامنے رویا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اللہ دیکھ یہ کافر لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بتوں کو اس نے چھوڑا ہے، اس نے ہی اس کی بینائی چھین لی ہے، اللہ میری بینائی واپس لوٹا دے۔ اس لیے میں اپنی بینائی نہیں مانگ رہی کہ میں دنیا کو دیکھنا چاہتی ہوں، دنیا کے نظارے دیکھنا چاہتی ہوں، بلکہ میں اس لیے اپنی بینائی واپس مانگ رہی ہوں تاکہ میں ان کافروں کو بتا دوں کہ بینائی جاتی ہے تو بتوں کے حکم سے نہیں رب کے حکم سے جاتی ہے، واپس بھی آتی ہے تو اسی کے حکم سے آتی ہے۔ تو حضرت ام سلیق رات کو دعا کر کے سوئی، جب صبح اٹھی اور دیکھا کہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئی تھی، تو دیکھیے ان کا تعلق رب سے اتنا مضبوط تھا۔ جن کا تعلق رب سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ رب سے جو مانگتے ہیں اللہ ان کو وہی عطا فرماتے ہیں، اور جس کا تعلق رب سے مضبوط نہیں ہوتا، 5 وقت رب کے سامنے نہیں جھکتا، رب کے حکم آتا ہے وہ مسجد کی طرف نہیں آتا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر سکون نہیں ہوتا، اس کے کاروبار میں برکت نہیں آتی۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میری یاد سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، اس کے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوگی، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور جب قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا اور کہے گا کہ اے مالک قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، میں تو دنیا کے نظارے دیکھتا تھا، آج میں اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں آنکھ دی تھی تو غلط استعمال کرتا تھا، غلط دیکھتا تھا، تمہیں دنیا کے اندر میری نعمتیں نظر نہیں آئی تھی، تمہیں دنیا کے اندر میں تو نظر نہیں آیا تھا، اس لیے آج بھی میں نے تمہیں اندھا اٹھایا ہے۔ اور وہ کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر تیرے سامنے میرے احکامات آتے رہے، میرا حکم آتا رہا، میں بلاتا رہا لیکن تو مجھ سے منہ موڑتا رہا، تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اس لیے آج محشر کے دن ہم نے تمہیں بھی بھلا دیا ہے۔ تو فرمایا جو شخص دنیا کے اندر رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی سکون اس کو مل جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ آج دیکھیں کہ ہم نے
ہر انسان کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کی ہے کہ میرا تعلق فلاں سے مضبوط ہو جائے، میرا تعلق فلاں سے بن جائے، فلاں کے دل کے اندر میری محبت بیٹھ جائے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے راضی کرو، لوگوں کے دلوں کے اندر میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا کہ تم اچھے عمل کرو، لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت میں ڈال دوں گا۔ آج تو ہم دنیا کے اندر یہی کوشش کرتے ہیں فلاں سے تعلق مضبوط ہو جائے، اس کے ساتھ میرا تعلق بن جائے، وہ مجھ سے راضی ہو جائے، ساری زندگی لوگوں کو راضی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ بھی راضی نہیں ہوتے، رب کو بھی ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ آج اگر کوئی آدمی کسی کے پاس نوکری کرتا ہے، 10,000 تنخواہ لیتا ہے، 15,000 تنخواہ لیتا ہے، لیکن ساری زندگی اس کی خوشامد کرتا رہتا ہے، اس کی چاپلوسی کرتا رہتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو ہم دیکھیں کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ کو ہم نے کتنی بار راضی کیا ہے؟ جس رب نے ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں برسائی ہیں، رب کے ہمارے اوپر کتنا نعمتیں ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ ہم کسی اور طرف نہ دیکھیں، اپنے اندر تو دیکھیں کہ ہمارے اندر رب کی کتنا بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں زبان دی، یہ بھی رب کی نعمت ہے، بولنے کی بھی طاقت ہے، اللہ نے کان دیے، سننے کی طاقت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پکڑنے کی طاقت ہے، پاؤں دیے، چلنے کی طاقت ہے۔ آپ ان کی قدر ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ موجود ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے، زبان ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، کان ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں اور رب نے سلامت دی ہے، تو ہم نے کتنا رب کا شکر ادا کیا ہے۔ ساری زندگی لوگوں کو راضی کیا ہے، ہم نے رب کو کبھی راضی نہیں کیا۔ لوگوں کے ساتھ تو تعلق مضبوط کیا ہے لیکن رب کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیں کہ جمعہ کے علاوہ مسجدوں کے اندر کتنے جماعتی ہوتے ہیں، 4-5 ہوں گے، کتنی بڑی بستیاں ہوتی ہیں، یہ باقی لوگ کدھر جاتے ہیں؟ بازار کے اندر کتنا رش ہوتا ہے۔ آج مساجد ویران ہو چکی ہیں اور بازار آباد ہو چکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رب ہم سے ناراض ہے، تو فرمایا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جس سے رب ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلے اس سے اپنے گھر کے اندر نہیں آنے دیتے، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب اللہ راضی ہوتا ہے، 80 سال کا بوڑھا ہوتا ہے، کمر جھکی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھوں میں آسا ہوتا ہے، وہ بھی کسی طرح چلتا چلتا مسجد تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ادھر جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، 20 سال کا نوجوان ہوتا ہے، مسجد کے قریب گھر ہوتا ہے لیکن اللہ اسے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق نہیں دیتے، تو وہ آدمی اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے لیکن مسجد تک چل کر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت بیٹھ جائے، تو فرمایا کہ تم مجھے راضی کرو، لوگوں کے اندر تمہاری محبت میں ڈال دوں گا۔ اور فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے کاروبار کے اندر برکتیں آ جائیں، مال کے اندر برکتیں آ جائیں، گھروں کے اندر سکون آ جائے، زندگی کے اندر سکون آ جائے، فرمایا تم اگر کامیابی چاہتے ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا کہ تم مجھے راضی کرو، میں تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دوں گا، تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔